السلام علیکم ناظرین، اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہودی عالموں نے کووڈ-19 کے بعد ایجنڈا 2021 کی پیشن گوئی کر دی ہے، اور وہ کیا پیشن گوئی ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے یہودی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسرائیل میں آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور دسمبر اور جنوری میں کیا ہونے والا ہے؟ ناظرین، آخر الزماں، آمد مسیحا، یجوج مجوج اور قیامت سے پہلے برپا ہونے والے آخری مارکہ خیر و شر، اس طرح کے موضوعات صرف علماء اسلام ہی نہیں بلکہ یہودیت اور عیسائیت میں بھی مدتوں سے زیر بحث ہیں اور زیر مطالعہ رہے ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تینوں مذاہب کے وہ علماء جو ان موضوعات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ گزشتہ 30 سالوں سے ان واقعات کے عنقریب ظہور پذیر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں اور بیشتر اعلانات کے ظہور سے ان کے شواہد بھی پیش کر رہے ہیں۔ ان سائنسدانوں کی وارننگ اور تباہی کے اندازوں کے بعد ایک دفعہ پھر سے انجیل مقدس کے پرانے اور نئے عہد نامے کھولے جا رہے ہیں، اور اب عیسائیت کے تناظر میں آخری مارکہ خیر و شر یعنی آرماگیڈن کے بارے میں گفتگو موجودہ دور کا ایک بڑا سنجیدہ سا موضوع بن چکی ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ یہودیوں نے اس موضوع پر تحقیق کی، اور سب سے زیادہ لٹریچر بھی انہوں نے ہی لکھا ہے۔ تو ناظرین، صہیونیت کی خفیہ تحریک کا آغاز، ان کا 1896 کے اجتماع میں ورلڈ پروٹوکولز پر اتفاق، 1916 میں برطانیہ کے ساتھ اسرائیل کے قیام کے لیے خفیہ معاہدے بلفور ڈکلیریشن کا اعلان، اس کے علاوہ 1920 سے جافا، تل ابیب اور دیگر ریگستانی علاقوں کی جانب یورپ کے یہودیوں کی قافلوں کی صورت میں روانگی کا آغاز، اور آخرکار 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام تک، یہ سارے مراحل اسی آخری مارکہ خیر و شر یعنی آرماگیڈن کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ وہ مارکہ جس کے نتیجے میں یہودی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کریں گے، وہاں تخت داؤدی آراستہ کریں گے، اور پھر ان کا آخری مسیحا اس تخت پر بیٹھ کر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ تو ناظرین، یہ وہ معاملات ہیں جن میں یہودیوں سے زیادہ کوئی اور گروہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے، اور اسی عقیدے پر ایمان رکھنے کی بنیاد پر لاکھوں یہودی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں سے اپنی پرآسائش زندگی چھوڑ کر اور بڑے بڑے کاروبار چھوڑ کر آج اسرائیل میں آ کر آباد ہو چکے ہیں۔ جس طرح دنیا بھر میں جدید سیکولرزم اور لبرلزم کے طوفان سے تمام مذاہب کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ویسے ہی اسرائیل میں آباد یہودی اور خصوصاً ان کے نوجوان بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔ اسرائیل کا ماحول دراصل خالصتاً ہنگامی بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے، جس میں ہر نوجوان کو میٹرک کے بعد 2 برس کے لیے لازمی فوجی تربیت لینا ہوتی ہے، اور ان 2 برسوں میں اسے مسلمانوں سے لڑنے، ان پر فتح حاصل کرنے اور مسیحا کی آمد تک اسرائیل کو مضبوط بنانے کے جذبات سے اس قدر بھر دیا جاتا ہے کہ وہ باقی ماندہ زندگی یہی خواب دیکھتا رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب وہ اس فوج کا حصہ ہوگا اور اردن، مصر، عراق، شام اور سعودی عرب میں آباد مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک عالمی یہودی حکومت کے قیام کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اسرائیل اور دنیا بھر کے وہ ممالک جہاں یہودی مستقل آباد ہیں، وہاں ان کے علماء جنہیں قرآن مجید احبار و رہبان پکارتا ہے اور عبرانی زبان میں وہ ربائی کہلاتے ہیں، گزشتہ 30 سالوں سے یہودیوں کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے لوگوں کو آخری مارکہ خیر و شر کی تیاری کے لیے مذہب کی جانب لوٹنے اور اس کا مکمل پابندی سے عمل کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ اور ان تمام یہودی علماء میں سب سے زیادہ مقبول ہے امنون اسحاق، جس نے 1986 میں صرف اور صرف 33 سال کی عمر میں شوفار نامی ایک تنظیم بنائی، جس کا مقصد بھٹکے ہوئے یہودیوں کو واپس مذہب کی جانب لانا تھا۔ یہ پہلا ربائی تھا جس نے اپنے خطبوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا۔ پہلے اس نے اپنے خطبات ویڈیو کیسٹس کے ذریعے پھیلائے، پھر سی ڈی، اور اب اس کے یوٹیوب پر لاکھوں سبسکرائبر اور فینز موجود ہیں۔ تنظیم کے ابتدائی 4 سال بعد ہی وہ اس قدر مقبول ہو چکا تھا کہ اسے سننے کے لیے لوگ اسٹیڈیم بھر دیتے تھے۔ وہ یہودیوں کو ایسی خالص مذہبی زندگی گزارنے کی جانب راغب کرتا ہے جس میں اوریانی اور گلیمر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے 2011 میں یروشلم کے ٹیلی ویژن سینٹر کے سامنے اپنے ہزاروں پیروکاروں کی موجودگی میں 1000 ٹیلی ویژن سیٹ توڑنے کا مظاہرہ کیا۔ آج سے 6 سال قبل دنیا بھر کے یہودی علماء
4 چاند یعنی 4 مون کے اس قدیم تصور کے تحت اس بات پر بحث کرتے تھے کہ آئندہ 3-4 سالوں میں یہودیوں پر بہت برا وقت آنے والا ہے اور پھر اس کے بعد ہماری آخری بڑی فتح ہوگی، اور اس تصور کو وہ نام دیتے ہیں المیے کے بعد کامیابی کا۔ تو ناظرین، یہودی تاریخ سے ایسی بے شمار مثالیں دیتے ہیں جب ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ دیتے ہیں اسپین میں ملکہ ایزابیلا اور فرڈینینڈ کے اقتدار میں آنے کے بعد یہودیوں پر توڑے جانے والے مظالم سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی سال امریکہ دریافت ہوا تھا جو بعد میں یہودیوں کی عالمی منظرنامے پر چھانے کی علامت بنا۔ اسی طرح وہ 1967 کو بھی انہی 4 چاند کے آسمان پر طلوع ہونے سے تعبیر کرتے ہیں، اور 1967 میں اسرائیل نے جنگ میں شام سے گولان کی پہاڑیاں چھین لی تھیں۔ یہ تصور دراصل ایک ساتھ آگے پیچھے ایسے چاند گرہنوں کی بابت ہے جو ان کے بڑے تہواروں خصوصاً یوم کپور کے موقع پر واقع ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، امنون اسحاق نے 2014 اور 15 کے ان 4 خونی چاند گرہنوں کے بارے میں بتایا تھا کہ کچھ عرصے بعد یاجوج ماجوج اور بڑی ورلڈ وار شروع ہونے والی ہے اور دنیا میں صرف چند یہودی ہی باقی بچیں گے۔ یہودیوں کے ہاں خالص بنی اسرائیل کی برتری کا ایک گہرا تصور موجود ہے، اور اپنے آنے والے مسیحا کے بارے میں بھی ان پیشن گوئیوں میں یہی درج ہے کہ وہ خالص بنی اسرائیل یعنی آل یعقوب کی حکومت قائم کرے گا۔ تو اسی یہودی عالم امنون اسحاق نے اکتوبر 2011 میں کہا تھا کہ موجودہ یہودی علماء میں آل یعقوب میں سے صرف 5% ہیں اور باقی 95% وہ بہروپیے ہیں جو خود کو آل یعقوب کہتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اب یہودیوں پر عذاب آئے گا اور نتیجے کے طور پر صرف خالص بنی اسرائیل ہی باقی رہ جائیں گے۔ تو امنون اسحاق نے 2019 کے آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ کچھ ماہ کے بعد دنیا ایک بہت بڑے وائرس کا شکار ہو جائے گی، اور اس کے مطابق یہ وائرس دراصل عیسائی دنیا کا عالمی ایجنڈا 2021 ہے۔ اس لحاظ سے کرونا وائرس نے اس کی پیشن گوئی سچ ثابت کر دی۔ تو ناظرین، اس کے بعد اس نے 28 مئی 2020 کو کہا تھا کہ پہلی کرونا کی لہر ختم ہو جائے گی، مگر اس کے بعد اکتوبر میں دوسری لہر شروع ہوگی، اور دوسری لہر کے 9 ماہ بعد دنیا میں مسیحا کے آنے کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس نے تالمود اور تورات کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک رومی زوال پذیر نہیں ہوتے یعنی یورپ ختم نہیں ہوتا، مسیحا نہیں آئے گا۔ تو اس لحاظ سے امنون اسحاق اس وقت یہودیوں میں سب سے مقبول ترین ربی ہیں جن کو سننے کے لیے یہودی لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس نے 1 اکتوبر 2020 کو ایک ایسی ویڈیو جاری کی جس نے پوری دنیا میں ایک ہیجان برپا کر رکھا ہے، اور اس ویڈیو میں اس نے اگلے 10 سالوں کے لیے اقوام متحدہ کے ایک نیو ورلڈ آرڈر کے خفیہ پلان سے پردہ اٹھایا ہے۔ ناظرین، ویسے تو امنون اسحاق 1990 سے ہی دنیا بھر کے یہودیوں میں ایک مقبول ترین ربائی رہا ہے، لیکن گزشتہ سال 27 ستمبر 2019 کو جب اس نے کرونا وائرس کی پیشن گوئی کی اور ساتھ ہی یہ انکشاف کیا کہ بل گیٹس اس وائرس کو پھیلانے والا ہوگا، اور یہ کہا کہ کارپوریٹ ورلڈ ایک ایسی ویکسین تیار کروائے گی جس کے ذریعے لوگوں کے جسموں میں ایک مائکرو چپ داخل کی جائے گی جس سے پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہوئے 2021 میں نیا ورلڈ آرڈر نافذ کر دیا جائے گا۔ اب بل گیٹس سے نفرت تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ کارپوریٹ دنیا میں واحد غیر یہودی سرمایہ دار ہے، لیکن امنون اسحاق اس کی اسی موضوع پر ایک سازشی تھیوری کے موضوع پر بنائی گئی ویڈیوز یوٹیوب سے حذف کر دی گئیں، جن میں 21 ستمبر 2019 والی ویڈیو بھی شامل ہے، تو پھر اس قصے کو سمجھنا کافی مشکل نظر آتا ہے۔ تو ناظرین، امنون اسحاق نے جس طرح تہذیب مغرب، جمہوریت اور جدید سیکولر ورلڈ کو یہودیت کا دشمن قرار دیا ہے، اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ مغرب کی جدید تہذیب کو اسی طرح یہودیوں کے لیے زہر قاتل تصور کرتا ہے جیسے مسلمان علماء و مفکرین کی اکثریت اپنے لیے سمجھتی ہے۔ تو اس کے نزدیک مسیحا کے آنے سے پہلے پوری دنیا پر ایک شیطانی حکومت قائم ہونے والی ہے، اور جب تک اسرائیل ایک قومی ریاست اور جمہوری آئینی وجود کے طور پر اپنے وجود کو قائم رکھے گا، اس پر مغرب کا یہ شیطانی اقتدار مسلط رہے گا۔ یہ تمام تصور ہمارے ہاں دجال اور دجالی کوفتوں جیسے ہیں، یعنی جس طرح مسلمان مفکرین کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا پر چھایا ہوا مغربی دجالی نظام پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے چکا ہے، اسی طرح امنون اسحاق بھی گفتگو کر رہا ہے۔
ناظرین، اس کے مطابق اب مغرب دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر نافذ کرنے والا ہے، اور اس نے کہا کہ اقوام متحدہ نے 1992 میں برازیل کی کانفرنس میں ایک ایجنڈا 21 منظور کیا تھا، جسے صدی کے ترقیاتی اہداف کہا جاتا ہے، یعنی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، اور وہ ایجنڈا کامیاب نہیں ہوا۔ اس لیے اب ان کا ایجنڈا 30 ہے، جس کا نفاذ اس دنیا پر مکمل کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایجنڈا 21 میں کیا ہے؟ اس کے ٹارگٹس ہیں: غربت، بھوک، بیماری کا خاتمہ، صاف پانی، ٹرانسپورٹ اور توانائی کی فراہمی۔ لیکن ایجنڈا 30 کے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو ٹارگٹس رکھے گئے ہیں وہ نہایت خوفناک ہیں۔ اور وہ ٹارگٹ کیا ہیں؟ پوری دنیا میں صرف ایک ہی حکومت قائم کی جائے گی، کیش لیس سوسائٹی قائم کی جائے گی اور کرنسی کو ختم کر دیا جائے گا۔ پوری دنیا کا ایک ہی سینٹرل بینک ہوگا، پوری دنیا کی ایک ہی فوج ہوگی، کسی قسم کی ریاستی خود مختاری یا قومی ریاست کا وجود نہیں ہوگا۔ تمام کاروبار، گھر ریاست کی ملکیت ہوں گے اور کسی قسم کی نجی ملکیت نہیں ہوگی۔ خاندان نام کے ادارے کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور بچے ریاست لے کر پالے گی۔ دنیا کی آبادی کو بہت حد تک کم کرنے کے بعد مزید بڑھنے سے بھی روکا جائے گا۔ ہر کسی کو بے شمار قسم کے ویکسین لگا کر کنٹرول کیا جائے گا۔ عالمی سطح پر ہر فرد کی ایک بنیادی آمدنی ہوگی۔ ہر فرد کے اندر زبردستی مائکرو چپ لگائی جائے گی تاکہ اس کی زندگی کے ہر پہلو پر نظر رکھی جا سکے۔ عالمی سوشل کریڈٹ سسٹم کا قیام متعارف کروایا جائے گا، جس میں صحت، تعلیم اور روزگار کا تحفظ دیا جائے گا اور اس کو بہت بڑے مانیٹرنگ سسٹم کی طرح بنایا جائے گا۔ تمام کے تمام تعلیمی ادارے حکومت کی ملکیت ہوں گے، جیسا کہ چائنا میں ہوتا ہے۔ تمام گاڑیاں بھی حکومت کی ملکیت ہوں گی۔ تمام کاروبار اور کارپوریشنیں بھی حکومت کی ملکیت ہوں گی۔ ضروری سفر کے علاوہ ہر قسم کے سفر پر پابندی ہوگی۔ لوگوں کی رہائش کے لیے شہر یا علاقے محسوس کر دیے جائیں گے اور ان کے علاوہ کہیں پر رہائش نہیں رکھی جائے گی۔ ذاتی گھر، ذاتی زراعت، ذاتی آبپاشی، ذاتی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پر پابندی ہوگی۔ انسانوں کی ضرورت کے مطابق زمین کا محدود استعمال ہوگا۔ تمام ادویات وہی استعمال ہوں گی جو سینتھیٹک ہوں گی، اور ہر طرح کی دیسی ادویات یا طریقے علاج پر پابندی ہوگی اور صرف سینتھیٹک ادویات استعمال ہوں گی۔ لکڑیاں جلانے یا دیگر فطری طریقے سے آگ جلانے پر پابندی ہوگی۔ اور یہ تمام کام کرنے کے بعد آمون اسحاق کے مطابق یہ ہے کہ اس عالمی حکومت کا نقشہ جو مغرب نافذ کرنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت دراصل یہودیوں کے آنے والے مسیحا کے مقابل قائم کی جائے گی تاکہ اسے روکا جا سکے۔ اور آمون اسحاق نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہوگی کہ آپ فرعون کے زمانے کو بھول جائیں گے۔ ناظرین، آمون اسحاق کی باتیں آج سب کو ایک دیوانے کا خواب نظر آتی ہیں، مگر ان باتوں پر یقین کرنے والوں کی اکثریت یہودیوں میں موجود ہے۔ ایسا ہی ایک دیوانے کا خواب ایک اور یہودی کارل مارکس نے 150 سال قبل دیکھا تھا، اور اس کمیونسٹ نظام میں بھی کوئی نجی ملکیت نہیں تھی، کسی ریاست کا تصور نہیں تھا، خاندان کا ادارہ موجود نہ تھا، کاروبار سب کا سب ریاست کی ملکیت تھا، زراعت اور صنعت بھی ریاست کی ذمہ داری تھی، گھر، روٹی کپڑا، مکان، صحت اور تعلیم ریاست کی ذمہ داری تھی۔ یہ سب کچھ جب اس نے فروری 1948 میں کمیونسٹ مینیفیسٹو میں تحریر کیا تو لوگوں کو یہ باتیں دیوانے کی بڑھ لگتی تھیں، مگر دنیا کے ہر خطے میں اس کے بے شمار ماننے والے پیدا ہوتے چلے گئے، اور برصغیر پاک و ہند کا ہر بڑا شاعر اور ادیب اس بظاہر پاگل پن نظر آنے والے تصور کا دیوانہ تھا۔ مشہور شاعر فیض احمد فیض اور اختر الایمان سے لے کر ساحر لدھیانوی تک سب اس نظام کی جد و جہد میں شریک تھے۔ صرف ایک علامہ اقبال تھے جو اسے یہودی کی شرارت کہتے تھے، اور انہوں نے کارل مارکس کے بارے میں ایسی چیزیں لکھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ دیوانے کا یہ خواب ٹھیک 70 سال بعد 1917 میں نافذ کر دیا گیا۔ روس میں کمیونسٹ انقلاب آیا اور پھر یہی دیوانے کا خواب ایک نظام کی صورت میں 75 سال تک آدھی دنیا پر نافذ رہا۔ اس دیوانے کے خواب کو نافذ کرنے کے لیے لینن کو مارکس سے تھوڑی بغاوت کرتے ہوئے ریاست کی صورت میں ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا پڑی، اور یہ ڈکٹیٹرشپ تھی ریاست کی۔ اسی ریاستی تجربے کی راکھ سے اب یہ نئی چنگاری برآمد کی جا رہی ہے۔ اس دفعہ بھی اس کی جنم بھومی ہے یہودی نسل۔
امون اسحاق نے اس نیو ورلڈ آرڈر کو ایک شیطانی حکمرانی کا نام دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر اور ویکسین کی ایجاد اس کا راستہ ہموار کرے گی، اور جب نیو ورلڈ آرڈر قائم ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں یہودیوں پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، مگر ان کو بچانے کے لیے ایک مسیحا آئے گا جو یورپ کو نیست و نابود کر دے گا اور یروشلم سے عالمی حکومت قائم کرے گا۔ کیا کوئی مسلمان مفکر اس بارے میں سوچ رہا ہے؟ جی نہیں، کوئی مسلمان مفکر ان حدود پر سوچ بھی نہیں سکتا، اور خدا نخواستہ یہی خواب غفلت کل کو مسلمانوں کے نقصان کا باعث بنے گا۔ ناظرین، آخر میں میری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔